الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ 40 حدیثیں یاد کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ حدیث پاک نمبر 29 اور 30 آج سماعت فرمائیں گے۔ یہ ہنسنے کے بارے میں ہے۔ آئیے اس کی بھی شرعی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں سرکار کا فرمان سنتے ہیں۔ خصوصاً مسجد میں ہنسنے کا نقصان جو ہے نا وہ سماعت فرمائیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الضاحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ یہ الفردوس حدیث پاک نمبر 3706 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41۔ تو خیال رہے کہ مسکرانا یہ اچھی چیزیں ہیں اور کہا بری چیز ہے۔ تبسم یہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ امام رسول فرماتے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو مسکرانا ہے نا، تبسم، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ حدیث پاک نمبر 30 میں کہی کی مذمت جو ہے نا وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ تعالی، یعنی کہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ المعجم الصغیر للطبرانی حدیث پاک نمبر 1057 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218۔ تو کہا سے مراد آواز کے ساتھ ہنسنا ہے نا، اور شیطان اسے پسند کرتا ہے آواز کے ساتھ ہنسنے کو، اور اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ جبکہ تبسم سے مراد بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا ہے۔ تو تبسم یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نا، کیونکہ التبسم من اللہ تعالی، اور ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کہا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، القہقہۃ من الشیطان۔ تو یہ بھی حدیث پاک یاد کر لیجئے، القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی کہ کہا شیطان کی طرف سے اور مسکرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہم مسجد میں تو بالکل نہیں ہنسیں گے نا۔ الضاحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں یہ دو حدیث پاک بھی آپ یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔